السلام علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور بلاول بھٹو نے پاک سعودی سپریم کونسل کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی، جس میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور سلامتی کے امور اور مشترکہ مفادات کے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ وزرائے خارجہ نے عالمی امن و استحکام کی خاطر مشترکہ جدوجہد تیز کرنے کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت کم اور موسم سرد ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر رہ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج شہر کا موسم خشک اور دن میں درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری تک رہے گا۔ صبح کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں ہوائیں شمال مشرق اور جنوبی مغرب سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت کم اور موسم سرد ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دو بھائیوں کی ملی بھگت سے سینئر صحافی ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ میں نے دو ٹوک کہا تھا کہ سینئر صحافی ارشد شریف کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا اور کچھ لوگوں نے ارشد شریف کو بلا کر کہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو پشاور سے جہاز میں بٹھایا گیا اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ دو بھائیوں کی ملی بھگت سے صحافی ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ وقار اور خرم نے یا تو خود قتل کیا یا پھر پولیس کو ساتھ ملا کر قتل کرایا۔ وقار اور خرم کینیا میں ارب پتی اور بہت طاقتور ہیں۔ جب جرح کی گئی تو دونوں دائیں بائیں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا جس جگہ قتل ہوا وہ کوئی ناکہ نہیں تھا اور ارشد شریف کے قتل والے روز اس مقام سے پورے دن میں صرف 3 گاڑیاں گزریں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن اور عالمی بینک کے نمائندوں کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس میں BRT یلو لائن پروجیکٹ سمیت بلٹ ٹرین منصوبے پر تفصیلی غور و خوض اور گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی سے سکر تک بلٹ ٹرین چلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی سے حیدرآباد تک بلٹ ٹرین چلائیں گے، جس کو بتدریج سکر تک توسیع دی جائے گی۔ اس منصوبے کے لیے عالمی بینک تعاون کرے۔ اجلاس میں BRT یلو لائن اور 300 مزید الیکٹرک بسیں لانے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا اور صوبائی وزیر کی تجویز پر عالمی بینک کے نمائندوں نے جوائنٹ سروے کرنے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ان کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ اسپیشل برانچ کی طرف سے عمران خان کے لیے جاری کیے گئے سیکیورٹی الرٹ کے بعد زمان پارک لاہور میں چیئرمین PTI کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی کے اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے گھر کی دیوار کے ساتھ سیکیورٹی کے پیش نظر ریت کے تھیلوں کی دیوار قائم کر دی گئی ہے، جبکہ سیمنٹ کے بلاکس رکھ کر حفاظتی دیوار بھی بنا دی گئی ہے۔ زمان پارک کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ریت کے تھیلوں کی چیک پوسٹ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ زمان پارک میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے سیکیورٹی کے مزید کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ زمان پارک آنے جانے والوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ پارٹی کی خواتین رہنماؤں کی آمد کے پیش نظر چیکنگ کے لیے خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ الیکشن، ریپبلکنز کو ایوان نمائندگان کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے 8 نشستیں درکار۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز پارٹی نے برتری حاصل کر لی ہے اور اسے ایوان نمائندگان کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مزید 8 نشستیں درکار ہیں۔ وسط مدتی انتخابات کے لیے 8 نومبر کو امریکہ میں پولنگ ہوئی تھی۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ریپبلکنز 210 نشستیں جیت چکے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کو 195 پر کامیابی ملی ہے۔
سینٹ میں ریپبلکنز کی 49 اور ڈیموکریٹس کی 48 نشستیں ہیں۔ جارجیا میں سینٹ کی نشست پر ری پولنگ ہوگی۔ انتخابات میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر سلیمان لالالئی ٹیکساس اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سلیمان بھوجانی نے بھی ریاستی اسمبلی کی نشست جیت لی ہے۔ صدر بائیڈن انتخابی نتائج سے مطمئن ہیں اور کہتے ہیں کہ سرخ لہر نظر نہیں آئی۔ دوسری جانب سابق صدر ٹرمپ نے مشینوں کی خرابی کو دھاندلی قرار دیا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک شکست کے بعد سینئر کھلاڑیوں کو ٹیم سے فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین T20 ٹیم میں اگلے 24 مہینوں میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ روہت شرما، وراٹ کوہلی اور روی چندرن اشون جیسے سینئر کھلاڑیوں کو بتدریج ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ اینڈ انڈیا BCCI کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلا T20 ورلڈ کپ 2 سال دور ہے اور تب تک ممکنہ طور پر ہاردک پانڈیا کی قیادت میں نئی ٹیم تیار کر لی جائے گی۔ BCCI ذرائع کے مطابق بورڈ کسی کو ریٹائرمنٹ لینے کے لیے نہیں کہتا، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ کا کہنا ہے کہ کوہلی اور روہت جیسے سینئر کھلاڑیوں کے لیے مستقبل کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی۔ ان کھلاڑیوں نے شاندار پرفارمنس دی ہے۔ بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا کی 3 سال بعد بھارت آمد پر ان کے شوہر نک جون سے زیادہ ان کے باڈی گارڈ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ کی بھارت آمد پر جہاں ان کے سٹائل، ملبوسات اور جیولری کے چرچے ہیں، وہیں ان کے ذاتی محافظ کفر گولڈن کے بھی چرچے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں پرینکا ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئیں تو پاپازاری نے اداکارہ کو ان کی ٹیم کے ساتھ دیکھ لیا۔ ان کے باڈی گارڈ دیکھنے میں کینیڈین امریکن اداکار ریان رینالڈل کی طرح لگتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پرینکا کے باڈی گارڈ کفر گولڈن اسرائیلی ہیں اور ملٹری اسکول میں 4 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد اسرائیل کے ایلیٹ یونٹ گواتی میں بھی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کفر گولڈ کئی سالوں سے نک جونز کی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب وہ پرینکا چوپڑا کے ساتھ ہیں اور وہ اس سے قبل 2018 میں بھی پرینکا اور نک جونز کی شادی کے موقع پر بھارت آئے تھے اور انہیں اداکار کی فین فالوئنگ کا بھی خوب اندازہ ہے۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.